رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی دیر ہے، کوئی اپنے ماسٹر سے، کوئی مامے سے، کوئی پھپھی سے، کوئی خالہ سے، کوئی رشتہ داروں سے، کوئی اپنے کنبے والوں سے قرضے مانگے گا، یا رب 50,000 روپیہ دے دے، یا لاکھ روپیہ دے دے، آخری عشرے میں واپس کر دوں گا، چاند رات کو تیرے دروازے پہ دے کے جاؤں گا۔ کیوں؟ یہی تو سیزن ہے، یہی تو کمائی کرنے کا مہینہ ہے۔ مالک کائنات کہہ رہا ہے میرا بنایا ہوا گندے قطرے سے پیدا کیا ہوا، تجھے میری ذات پہ یقین کیوں نہیں آتا؟ تجھے میری بات پہ یقین کیوں نہیں آتا؟ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، یہ کمانے کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو مغفرت کا مہینہ ہے۔ افسوس اس بات کا کہ سیزن نہیں لگا، افسوس اس بات کا نہیں کہ فصل کاشت کی تھی ویسی فصل نہ ملی، افسوس اس بات کا میں نے کمیٹی ڈالی تھی مجھے وقت پہ نہ ملی، افسوس اس بات کا میں نے پیسہ لگایا تھا مجھے نفع نہ ملا، افسوس اس بات کا آج پورا دن گزر گیا میرے گھر میں کسی نے نماز کے لیے مصلی نہیں بچھایا، افسوس اس بات کا 11 مہینے 25-26 دن گزر گئے، رمضان المبارک کے بعد میرے گھر میں کسی نے قرآن نہیں کھول کے دیکھا ہے۔ افسوس اس بات کا میری جوان بیٹی ننگے سر میرے سامنے آ گئی، افسوس اس بات کا بہنوں نے پردہ چھوڑ دیا اور بھائیوں کی عزت کا جنازہ نکالنا شروع کر دیا۔ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ، ایک بچی جس نے 2 بالوں کی چٹیاں کر رکھی تھی، پراندہ باندھ رکھا تھا، چھوٹی سی عمر تھی، حضرت شاہ جی کے سامنے پھدکتی ہوئی آئی، اچھلتی ہوئی آئی، کھیلتی ہوئی آئی، شاہ جی آپ دیدہ ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا بیٹی دوپٹہ کہاں چلا گیا؟ کہ میرے سے نہ پوچھو میرے باپ سے پوچھو، کہ دوپٹہ تیرا کہاں چلا گیا؟ کہ دوپٹہ تیرا، حیا تیری، پردہ تیرا، غیرت تیری، تیرا دوپٹہ تیرے سے نہ پوچھوں تیرے باپ سے پوچھو۔ کہنے لگی شاہ جی ہنستے ہوئے، کہنے لگی شاہ جی جب سے باپ کے سر کی پگڑی اتر گئی بچوں نے بھی دوپٹہ پہننا چھوڑ دیا۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ یہ نعرہ آپ نے سنا، میں نے بھی سنا، آپ نے بھی لگایا، میں نے بھی لگایا، غلام ہے رسول کے غلام ہے، آپ نے میں نے نعرہ لگایا۔ چلو 4 دن کی بات ہے، ابھی میرے عزیزو رمضان کا چاند نظر آ جائے گا، پہلے روزوں پہ میرے عزیزو دیکھنا درزیوں کے پاس، ٹیلر ماسٹوں کے پاس بکنگ شروع ہو جائے گی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، غلام رسول کپڑے سینے والا، غلام رسول کپڑے سلانے والا، غلام رسول کپڑا بیچنے والا، غلام رسول کپڑا خریدنے والا، کپڑے والی دکان سے درزی والی دکان تک، درزی والی دکان سے استری والے میز تک، استری والے میز سے اللہ اکبر ہمارے جسم پر آنے تک۔ اور غلام رسولو اندازہ لگاؤ تم نے بڑے بڑے ڈیزائن تو کپڑے میں بنائے، کسی جوان نے، کسی تبلیغی نے، کسی مجاہد نے، کسی مولوی صاحب نے، کسی دنیا دار نے، کسی عاشق رسول نے یوں نہیں دکان والے سے کہا مجھے وہ کرتا بنا کے دے جس ڈیزائن کا امام الانبیاء پہنا کرتے تھے۔ ہاں ایک کام کریں گے، درزی کی دکان پہ جائیں گے، وہ کہے گا جی پاکٹ کہاں لگانی ہے، سمجھتا پاکٹ، کھیسا جیب کہاں لگانی ہے، کہتا ہے ایک سامنے لگا دے، 2 سیڈوں پہ لگا دے، ایک شلوار میں لگا دے۔ کیا کرے گا؟ اجی سفر ازر میں جانا ہوتا ہے، زپ لگا دینا، بٹن لگا دینا، قمیض کے اندر لگا دینا، سلوکے میں لگا دینا۔ کیا کرے گا؟ سفر میں جانا ہوتا ہے جی پیسہ بچانا پڑتا ہے، کسی وقت پیسہ کام آ جائے کہ اللہ کی قسم جیب میں سے پیسہ نکلا، اس نے میری طرف دیکھ کے ہنسا اور میں پر یوں کر کے میرے منہ پر تھوک دیا، کہنے لگا مجھے جتنا مرضی بچا لے خدا کی قسم عذاب قبر سے میں نے تجھے کوئی نہیں بچانا، خدا کے قہر سے میں نے تجھے کوئی نہیں بچانا، موت کے وقت کی سختی سے میں نے تجھے کوئی نہیں بچانا۔ چھپا کتنا چھپا کے رکھے گا؟ مالک کائنات کہتا ہے تجوریوں میں رکھ لے، اسے سیکیورٹی گارڈ میں رکھ لے، ان کی حفاظت میں رکھ لے، کانٹے دار باڑ کے درمیان رکھ لے، زمین میں دفن کر دے، بینکوں کے لاکر میں رکھ دے، الماریوں میں رکھ دے، سلوکوں میں سی لے، تکیوں کے نیچے رکھ دے، گدوں کے نیچے رکھ دے، جیب اپنے پجامے میں لگوا
کروا کے چھپا لے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے موت آنے کی دیر ہے، یہ پیسہ تجھے دھوکہ دے کے جائے گا۔ الہ العالمین اسے وفادار کیسے بنا لو، پروردگار اسے اپنا یار کیسے بنا لو، الہ العالمین اسے میں اپنا ہمدرد کیسے بنا لو۔ اللہ فرماتے ہیں میں تجھے بتاؤں کیسے بنے گا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ ان ہاتھوں کو اللہ کے راستے میں دینے کی عادت ڈال دے، انہیں سخاوت کا عادی بنا دے، ورنہ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے سب سے پہلے تجھے تیری جیب کا پیسہ دھوکہ دے گا۔ تیرا نڑخڑے میں سے کھٹ کھٹ کی آواز آنے لگے گی، گڑ گڑ کرنے لگے گا، تیری امی تجھے کلمہ نہیں پڑھائے گی، تیرا ابا تجھے کلمہ نہیں پڑھائے گا، تیری سگی اولاد تیری جیب میں سے شناختی کارڈ نکالنے میں، پیسہ نکالنے میں اول اول نظر آئے گی۔ یہ اتنا نامراد ہے، اللہ اکبر، کروڑوں روپیہ کما لے، یہ تجھے تیری کمائی کا تجھے کفن بھی پہننے نہیں دے گا۔ پراپرٹی دادے کی پوتا راج کر رہا ہے، جائیداد باپ کی بیٹا راج کر رہا ہے۔ بتاؤ دادے نے کمایا وفا نہیں کی، باپ دن رات محنت کرتا رہا، چمڑی کالی کر دی، پیروں کی ایڑیاں پھٹ گئی، ہاتھ کما کما کے کھردرے ہو گئے۔ رب اکبر کی قسم ہے موت کے وقت یہ باپ کو بھی دھوکہ دے کے چلا گیا۔ رہنا تیرے میرے پاس بھی کوئی نہیں، جمع کرا دے آگے، بچوں کے بل بوتے پہ مت چھوڑ کے جا، ان کا حق ان کو دے دے جتنا قرآن کہتا ہے، باقی اپنے لیے بھی کچھ کر دے۔ حکومت کو ظالم کہنے والوں، معاشرے کو ظالم کہنے والوں، امریکہ کو ظالم کہنے والوں، موبائلوں کو ظالم کہنے والوں، تم کون سا مظلوم ہو، تم کون سا اپنے لیے بہتری سوچتے ہو؟ ایمانداری سے بتاؤ جمعے سے لے کر اب تک کتنے دن گزر گئے؟ کون ایسا جوان ہے جس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی ہو الہ العالمین زندگی اسلام کے سائے میں نبھانا اور موت ایمان کے سائے میں عطا فرمانا؟ خیال ہی کوئی نہیں مرنے کا، خیال ہی کوئی نہیں اللہ کے دربار میں پیش ہونے کا۔ اتنے اتنے بڑے فتوے نکال کے دکھا دیں گے، خدا پاک کی قسم تقریر کرتے ڈر لگتا ہے، بیعت کرتے ڈر لگتا ہے، خانقاہی نظام کو بتاتے ڈر لگتا ہے، مدرسے کے نظام کو بتاتے ڈر لگتا ہے، آقا کی ولادت وفات بتاتے ڈر لگتا ہے، نبی کا معراج بتاتے ڈر لگتا ہے، رحمت والے نبی پر درود پڑھتے سناتے ڈر لگتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ اکبر، سلسلوں کا فیض مجلس سے ذکر کرتے ڈر لگتا ہے، اللہ کی قسم سر جھکانے والا کوئی نہیں، سینہ کھول کر بڑی بڑی زبانیں نکال کے رد کرنے والے تمہیں اسی مجمع میں ہزاروں نظر آ جائیں گے۔ کوہاٹ کا میرا یہ پہلا میزبان ہے، میں نے گاڑی کے اندر پوچھا مولوی صاحب بتاؤ یہ کون سی جماعت زیادہ ہے، کون سا فرقہ زیادہ ہے؟ اب وہ اپنا ذہن بنا کے یہاں بیٹھے ہیں۔ اور میرے عزیزو، جس دور کے اندر فحاشی عام ہے، جس دور کے اندر ناچ گانا عام ہے، جس دور کے اندر خدا کی قسم اللہ کی نافرمانی عام ہے، اس دور میں قرآن سنانا بڑا مشکل ہے۔ تبلیغ والوں پہ تدریس والے انگلی اٹھا رہے ہیں، کہہ رہے بتاؤ جی یہ مولویوں نے جماعت کا کام کہاں سے نکال لیا؟ جماعت والے مدرسوں پہ انگلی اٹھا رہے ہیں اور تدریس والوں پہ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ دیکھو جی مدرسے والے چلے 4 مہینے نہیں لگاتے۔ اللہ کی عزت کی قسم مجال ہے جو ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے تیار ہو۔ بیوی شور سے نالا ہے، شور بیوی سے نالا ہے، ساس بہو سے نالا ہے، ناراض ہے، درانیاں جٹھانیوں کا جھگڑا آپس میں، میرے عزیزوں پیر مریدوں کا جھگڑا آپس میں، استاد شاگردوں کا جھگڑا آپس میں، دکاندار گاہک کا جھگڑا آپس میں، بازار والوں کا مسجد والوں سے جھگڑا ہے، مسجد والوں کا بازار والوں سے جھگڑا ہے، مدرسے والوں کا آپس کے اندر جھگڑا ہوا، حکومت اپوزیشن سے لڑ رہی ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ جس نے دنیا کے اندر آنکھ کھولی
اور اللہ کا نام سنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر جگہ پیسہ پیسہ، ہر جگہ عہدہ عہدہ، ہر جگہ شہرت شہرت کا نعرہ لگے سننے والا، مجھے بتاؤ یہ اللہ کو جا کے کہاں تلاش کرے گا؟ کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے، نماز کے سجدے میں خدا یاد نہیں آتا، دکان پہ بیٹھ کر ڈنڈی مارتے ہوئے، دھوکہ دیتے ہوئے، دو نمبری کرتے ہوئے، دو نمبر مال بیچتے ہوئے خدا کہاں سے یاد آئے گا؟ مدرسہ شمس العلوم میں میرے عزیزو، آپ حضرات نے پچھلے سال جو 1000 روپیہ دیا، آپ حضرات نے 500 کا نوٹ دیا، ابھی مولانا نے تعاون کے لیے اپیل کی، کسی نے لکھوایا کسی نے دیا، 1 سال کے بعد پوچھنا ہمارا پیسہ کہاں ہے؟ ابھی مئی کے آخر میں جون میں بجٹ آئے گا، حکومت خسارہ دکھائے گی، اتنا کمائی کے بعد بھی خسارہ ہو رہا ہے، دکاندار سے پوچھ لو، کہتا بس کیا کریں جی اللہ اکبر نظام چل رہا ہے، بچت کوئی نہیں، درزی سے پوچھ لو، کپڑے والے سے پوچھ لو، جتی کاٹنے والے سے پوچھ لو، چائے والے سے پوچھ لو، ہوٹل والے سے پوچھ لو، ہر کوئی خسارہ دکھائے گا، پرائیویٹ والوں سے پوچھ لو، گورنمنٹ کے اداروں سے پوچھ لو، ہر کوئی گا مر گئے آؤ دینی اداروں میں آ جاؤ، اس ادارے میں ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہے، نکڑی سی مدرسی میں چلے جاؤ، بڑے بڑے دارالعلوم میں چلے جاؤ، رب کعبہ کی قسم ہے کبھی تم نے اسٹاروں پہ لکھا دیکھا مر گئے، پینا فلیکس پہ لکھا دیکھا، ہر بندہ اپنی کار کر دی، تمہیں چادر 4 دیواری میں ہر بندہ کار کر دی، تمہیں بند کمرے میں دکھاتا ہے، آؤ 1 سال کے بعد ہماری کارکردگی دیکھو، جو تم نے 2000 دیا تھا، جو تم نے 1 من گندم دی تھی، ہم نے 1 سال کے بعد اسٹار لگائے، پورے کوہاٹ کے روڈوں کو، اللہ اکبر، پورے کوہاٹ کی سڑکوں کو، پورے کوہاٹ کی دیواروں کو ہم نے اس اشتہاروں سے بھر دیا، کارڈ لے کے تمہارے پاس گئے، میسیج لے کے تمہارے پاس گئے، میسیج پہ دیا، واٹس ایپ پہ کیا، فیس بک پہ چڑھایا، آ جاؤ مولوی اسد اقبال جو تم نے 1000 روپیہ دیا تھا اس کی کارکردگی دکھائے گا، تم سارے کا سارا مجمع اپنی کارکردگی یہاں کی دیکھنے کے لیے آ گئے، میں نے اس لیے آپ سے کہا تھا کہ 10,000 ڈالو، 50 بچہ سر پہ پگڑی باندھ کے بیٹھا ہوا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے جو آپ نے 1000 کا نوٹ کاغذ کا ٹکڑا ہمیں دیا تھا، ہم نے قرآن کا حافظ بنا کر تمہاری جھولی میں واپس لوٹا دیا ہے، یہ بیٹھا تمہارا 1000 روپیہ، کروڑ روپیہ جن کی تربیت پہ لگا، جن کی پڑھائی پہ لگا، ہسپتالوں میں ان کی کرسیاں خالی، میونسپل کمیٹی میں ان کی کرسیاں خالی، اداروں میں کرسیاں خالی، آنے دو رمضان المبارک کا مہینہ، یہ تیرا 1000 روپیہ کبھی کسی جامع مسجد میں قرآن سناتا نظر آئے گا، کسی دارالعلوم میں آئے گا، کسی مکان کی چھت پہ آئے گا، کسی شادی حال میں آئے گا، کسی کی بیٹھک میں آئے گا، رب کعبہ کی قسم ہے جو آپ نے 2 روٹیاں صبح کھائی، اب پتہ نہیں کہاں چلی گئی، لیکن اس وقت جو آپ نے 500 روپے کا نوٹ دیا، یہ نوٹ کہاں ہے؟ یہ قاری صاحب کی جھولی میں تھوڑی ہے، یہ مدرسے کے الماری میں تھوڑی ہے، یہ 1000 کا نوٹ آپ کے پیچھے چپک گیا، اتنی پاور والا ہے، اتنی پاور والا ہے، تم گھر سے نکلو گے یہ تمہارے ساتھ، تم رات کو بستر پہ سو گے یہ تمہارے ساتھ، تم مسجد میں جاؤ گے یہ تمہارے ساتھ، تم باتھ روم میں جاؤ گے یہ تمہارے ساتھ، تم موٹر سائیکل پہ بیٹھو گے یہ تمہارے پیچھے رہے گا، اللہ اکبر، تم اسپتالوں میں جاؤ گے یہ تمہارے ساتھ جائے گا، موت کے وقت یہ تمہارے سرانے کھڑا ہو کے تمہاری سفارت فرشتے سے کرے گا، قبر میں تمہارے ساتھ جائے گا، میدان محشر میں تمہارے ساتھ جائے گا، پل صراط پہ جب جاؤ گے امی منہ پھیرے گی، یہ 500 کا نوٹ تیرے ساتھ کھڑا ہوگا، میزان عدل پہ تیرے ساتھ ہوگا، یہ تیرا ہاتھ پکڑ کے حضور کے حوض کوثر پہ لے کے جائے گا، جی بھر کے یہ 500 کا نوٹ حضور سے حوض کوثر پلوائے گا، رب کعبہ کی قسم ہے یہ 500 1000 کا نوٹ اس وقت تیرا ہاتھ نہیں چھوڑے گا جب تک آپ کو مجھے جنت کی چوکھٹ نہیں پار کروائے گا، لگاؤ اللہ کے ساتھ ڈالو کمیٹی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی مجھے قرضہ دے، واہ واہ، لہ مقالید السماوات والارض، للہ ما فی السماوات والارض وللہ خزائن، خزانے سارے تیرے، اللہ اکبر، یا اللہ زمین تیری، آسمان تیرا، سورج چاند ستارے تیرے، اللہ درند پرند جنت سارے تیرے، اللہ تجھے پیسے کی کیا ضرورت ہے، وہ بھی قرضہ،
اور وہ بھی اس سے جسے اللہ تو نے مٹی سے بنایا. تیرا موت میرے سے قرضہ اپنی حیثیت والے بندے سے مانگا جاتا ہے. یا اللہ تیری شان ہے جو میرے سے قرضہ مانگے. بیٹی کی شادی کرنی ہوگی کہ نہیں. بیٹے کی تعلیم پہ خرچ کرنا ہوگا کہ نہیں. بیوی کے علاج معالجے پہ خرچ کرنا ہوگا کہ نہیں. یا اللہ کچھ کرنا نہیں. روٹی کھانی ہوگی کہ نہیں. معاذ اللہ پانی پینا ہوگا نہیں. اللہ نے کہا ان کی بولتی بند کرو. لکھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد. پڑھ لو ذرا ایک دفعہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. علماء کرام نے فرمایا سورت کی اپنی اصلی سورت پڑھنے کی عادت بنا لو. اتنا سورت کا ورد پکاؤ یہ سورت تمہاری دوست بن جائے. اللہ اکبر. کسی کی دوستی تمہاری مجبوری پہ کام آئے گی. قرآن کی سورہ اخلاص کی دوستی تمہارے موت کے وقت کام آئے گی. فرمایا جو بندہ روزانہ سورہ اخلاص کا ورد کرے گا ہو ہی نہیں سکتا کہ موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہو. یہ سورہ اخلاص موت کے وقت آ کے اسے کلمہ طیبہ پڑھائے گی. فرمایا جو سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے دل کے اندر خدا کی محبت نہ آئے. یہ سورہ اخلاص اللہ اکبر اللہ کی محبت دل کے اندر بٹھائے گی. یہ سورہ اخلاص کی جو تلاوت کرے گا قیامت کے دن مصطفیٰ کے ہاتھوں سے حوض کوثر بھی پلائے گی. خدا سے ہمیں ہمارے ہاتھوں میں جنت کا ٹکٹ بھی پکڑوائے گی. نہ تیری بیٹی نہ تیرا بیٹا نہ تیرا خاندان نہ تیرے. پھر کہہ رہے منزل اللہ یخرج اللہ. باپ سے بیٹا کہتا ہے ابا 5 لاکھ دینا. وہ کہتا ہے بیٹے نہ نہیں کرتا خرچ کہاں کیا کرے گا. بیوی کہتی مجھے 5,000 چاہیے. کہ لے لے کرے گی کیا. بیٹی کہتی اتنے پیسے کیا کرنے. مالک کائنات تیری حیثیت کیا 10 روپے کی ہے. کہہ رہا 10 روپے دینا قرضہ. یا اللہ میں پوچھ تو نہیں سکتا میرے پاس اختیار کوئی نہیں لیکن بتا تو صحیح کرے گا کیا. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. اللہ اکبر. تو اپنا پیسہ مجھے دے دے. جوانی میں مر گیا تیری ماں بیوہ ہوگی والی وارث کچھ نہ ہوا تیرا پیسہ تیرے سے لے کے تیری ماں پہ خرچ کروں گا. باپ کو کینسر کا مرض ہو گیا ہسپتال میں جا کے پڑ گیا تجھے جان کے لالے پڑ گئے. فرمایا لوگوں سے قرضہ لے کے میں تیرے باپ پہ خرچ کروں گا. بہن بیوہ ہو گئی یتیم بھانجیا چھوڑ کے تیرا بھنے مر گیا. فرمایا لوگوں سے قرضہ لے کے تیری بہنوں تیری بھانجوں کی ڈولی پہ خرچ کروں گا. تیری بچی تیری بہنوں کی عید کی خوشیوں پہ خرچ کروں گا. عید آنے والی ہو کمائی کا مہینہ. اگر آپ کے پاس تھوڑا سبق ہے تو میں عید کے حوالے سے کچھ عرض کر دوں. کہہ دو نا ذرا سبحان اللہ. کر دوں تھوڑا سا عرض کر دوں. چاند نظر آئے گا یہ تجھے کوہاٹ کے بازار کے اندر اتنی بڑی ریڑیوں پر یوں کر کے فروٹوں کی لائن نظر آئے گی. خبردار اس کو لوٹنے سے پہلے اتنا سوچ لینا یہ اللہ کا مہمان بنا ہوا ہے. اس نے ساری کے دسترخوان پہ وبی صومی غد نویت من شہر رمضان کی دعا کی. اس نے روٹی کھا کے کہا تھا اللہ آج کا دن کے روزہ رکھنے کی توفیق دے قبول فرمانا. خبردار یہ جہاں جا رہا ہے اللہ کی دوربین کے اندر ہے. اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اسے دھوکہ نہ دینا. یہ تیری ٹوپی تیری ٹک ٹک والی تسبیح کو ہاتھ میں لے کر یہ تیرے سے متاثر ہو کر تیری دکان پہ آیا. خبردار جو دکھائے گا وہی دینا. دکھایا کچھ اور پیسے اس کے لیے دے دیا. جب تھیلی میں ڈال کے گرا باندھ کے دیتا ہے اللہ فرماتے یہ تو لے گیا. تھیلی کھول کے دیکھے گا تھوڑی دیر جلے گا کڑے گا تھوڑی دیر پریشان ہوگا لیکن تجھے بدبختہ پتہ ہی نہیں تو نے کیا دیا. جو تو نے سحری کے وقت 10 افراد نے روزہ رکھا تھا مسلمان کو دھوکہ نہیں دیا بلکہ اپنے گھر والوں کا تھیلی کے اندر روزہ ڈال کے تو نے مسلمان کو دے دیا. کچھ نہیں بچا تیرے پاس. کپڑا بیچنے والوں تمہاری دکان پر کوئی کپڑا لینے کے لیے آئے اللہ اکبر میرے عزیزو گاہک کی جیب میں نوٹ دے کر اس کی عزت نہ کرنا بلکہ اس کے
کے چہرے پر مایوسی دیکھ کر اس کی عزت کرنا، اس کے کپڑوں کا حال دیکھ کر، اس کی خستہ حالی دیکھ کر، رحمت والے نبی کا امتی سمجھ کر، اللہ کا بندہ سمجھ کے اس کی حیثیت کا عزت کرنا، اس کے موبائل اس کی گھڑی کو دیکھ کر اسے پنکھے کے نیچے نہ بٹھانا۔ دیکھ لینا جب تیری دکان پہ کوئی ایسا بندہ چڑھے جس کے آگے کے بٹن بھی رنگ برنگے لگے ہو، جس کے آستینوں کا بٹن بھی ٹوٹا ہو، جس کے پاؤں کی چپل ربڑ والی بھی پھٹی پڑی ہو، جس کے پیر کی ایڑی بھی پھٹی ہو، ہاتھ کھردنے ہو، اور تیری دکان کو یوں کر کے دیکھے، پہلی نظر میں تاڑ لینا کس تھال کے اوپر اس کی نظر پڑی ہے، بس وہ اپنے دل کے اندر رکھنا۔ اللہ اکبر میرا عزیزو، پہلے گاہک بیٹھے ہوئے ہیں اور کپڑا یوں کر کے دکھایا جا رہا ہے، یہ لے لو یہ لے لو۔ اس غریب نے بھی آ کے یوں کپڑے کو ہاتھ لگایا، کہ لگا نا چھوڑ دے تیرے کپڑے یہاں پڑے ہیں۔ اللہ اکبر، شیخ صاحب کو، ملک صاحب کو، راجہ صاحب کو، حاجی صاحب کو خود ڈیل کر رہے ہو، اللہ اکبر، غریب کو کہہ رہے تو اسے ڈیل کر لے۔ اسی وقت سوچ لینا کہ جس کپڑے کو اس نے ہاتھ لگایا، اسی وقت سوچ لینا جس کپڑے کو اس نے ہاتھ لگایا اس کی حیثیت کوئی نہیں لگ کپڑا پہننے کو دل کر رہا ہے۔ ضروری تھوڑی ہے بتانا کہ میں تجھے زکات دوں گا، دکان سے اتر اس کے پاس بیٹھ جا کہ یار ویرا ناراض تو نہیں ہوگا، بزرگوں ناراض تو نہیں ہوگے، نہیں ناراضگی کی کیا وجہ کہ آپ، اللہ اکبر، آپ کی شکل مجھے میرے باپ جیسی لگتی ہے، میرا باپ پچھلے دنوں فوت ہو گیا، اس کی آنکھیں تیرے میں ملتی ہیں، اللہ اکبر، بزرگوں ناراض نہ ہو، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے باپ کے سالے ثواب کا جوڑا آپ کو دے دوں، اللہ اکبر، جس جوڑے پہ اس کی نظر پڑی اسی تھال سے کپڑا کاٹ کے دے دینا اور کہہ رہے لے بابا یہ 1000 روپیہ سلائی بھی کروا لینا، یوں نہ کہیو جی عید پر بیٹھ کے دعا کرنا پھر تو تجھے جوڑے کا بدلہ دعا سے مل گیا، کہ لے بابا سوا تیری مرضی نہ سوا تیری مرضی، اللہ اکبر، وہ تھیلی کے اندر اپنی پسند کا جوڑا لے کے چلا گیا، تیری عطاؤں تیری دعاؤں کو لے کے چلا گیا، اس نے دکان کی سیڑھیوں سے نیچے اتر کر یوں کر کے دیکھا، رب کعبہ کی قسم اس کی نگاہ نہیں اٹھی، تیرے لیے گنبد خضرا کا دروازہ کھل گیا ہے، پتہ نہیں وہ جوڑا لے کے گھر جائے گا نہیں جائے گا، لیکن رب العزت کی قسم ہے تو نے خدا کی مخلوق پر رحم کیا، گنبد خضرا والے کا سلام دکان بند کرنے سے پہلے تیری دکان پہ آ جائے گا۔ افطاری کیا لوازمات نہیں ہوتے، میں تمہیں اپنی آپ بیتی بتاتا ہوں، 2016-17 کی بات ہے، میرا خادم تھا، خدمتگار تھا، لاڈلا بنا ہوا تھا، آج کل باہر کی ہواؤں میں اللہ نے بہت اسے نوازا، کپڑے دھونے میں، جوتے صاف کرنے میں، استری کرنے میں اخیر تھی، خدا کی قسم، سگی اولاد بیوی اتنا لاڈ نہیں کرتی جتنا میرے سے پیار کرتا تھا، درائی کر رہا تھا رات کو سنانے کی قرآن پاک، کہنے لگے مولانا جی، مجھے کہ مولانا جی، میں نے کہا جی کہ پانی پی لوں، میں نے کہا شربت پڑے کیوں نہیں پیتا، وہ چپ، میں نے پانی، اللہ کی قسم میں نے پانی، میں نے گلاس میں شربت ڈال کے دیا، 2 منٹ اس نے یوں کر کے گلاس اپنے ہاتھ میں رکھا، پھر اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو نکال کر اپنی پلکوں کو غسل دیا، پھر گلاس رکھ کے چپکے سے چلا گیا، میں کہتا رہا بات سن، میں نام نہیں لوں گا، میں بات سن، نہیں آیا، 2 دن کے بعد آیا، میں نے کہا یار لگتا ہے کہ تو ناراض ہو گیا، میں نے اپنے جھوٹے گلاس میں تجھے دیا، پیر پکڑ کے کہنے لگا مولانا اللہ کی قسم یہ بات نہیں، آج کون سا روزہ ہے، میں نے کہا 15واں یا 16واں، کہ مولانا پرسوں آیا تھا، 13واں 14 روزہ تھا، افطاری کے وقت میری امی رو کے میرے ابو سے کہہ رہی تھی چل 2-4 ہمیں لیمو ہلا کے دے دے، ہم چینی ڈال کے لیمو ڈال کے میٹھا پانی پی لیں، مولانا جب لعنت کا شربت تیرے ہاتھ میں آیا مجھے میری ماں کی مایوسی سامنے نظر آنے لگی، مولانا میں پانی کا گلاس چھوڑ کے چلا گیا، شربت پینے والوں، میٹھے کم کی زیادتی کرنے والوں، پتہ نہیں کتنے ایسے گھر ہیں جن گھروں میں پانی بھی نصیب نہیں ہوتا، اللہ کی قسم روزہ غمخواری کا مہینہ، کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جو انگلی کے اشارے کر کے قسم اٹھا کے کہہ رہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، جو خود رج کے سوئے اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ ابھی زکوٰۃ تقسیم ہوگی، تقسیم نہیں ڈرامے بازی ہوگی، دعا کری اعتکاف میں بیٹھ کے دعا کرنا، کتنی سی دعا، اگر کوئی دوسرا زکوٰۃ دے گا کل تو میرے کو لے کے گیا جی ایک عادت ہے، چپ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رحمت والے نبی نے بلایا، جی گھٹنے کے ساتھ گھٹنا جوڑ کے بیٹھ گئی، عائشہ میں تجھے خیرات دینے کا طریقہ نہ بتلا دوں؟ اللہ اکبر، رحمت والے نبی کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگی کملی والے، اللہ اللہ
کہ نماز پڑھنے کا طریقہ تو امت نے آپ سے سیکھا، روزے کا، زکوٰۃ کا، خیرات کا طریقہ کیا؟ فرمایا عائشہ جو فقیر دروازے پر آئے اور آ کے کہہ کر بھلا ہو بھلا، عائشہ اس فقیر کی حیثیت نہ دیکھنا بلکہ اللہ کی شان کریمی کو دیکھنا۔ عائشہ وہ تجھے جو دعا دے اسے وہی دعا دے دینا۔ اگر وہ کہ اللہ تجھے صاحب اولاد بنائے تو بھی کہنا اللہ تجھے صاحب اولاد بنائے۔ عائشہ کہے اگر اللہ تجھے دودھ بچوں والا بنائے کہ اللہ تجھے بھی دودھ بچوں والا بنائے۔ اللہ تجھے مال میں برکت دے، عائشہ کہہ دینا مال میں برکت، پھر تیرا جی کرے خیرات دے دینا ورنہ دعا کر کے رخصت کر دینا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی خیرات دوں اور دعا بھی دوں، کملی والے طریقہ ذرا سال کر تاکہ عبدالحلال صدیقی کو ہاٹ والوں کو مولانا صد اقبال کی دعوت پر جا کے بتائے، بڑے بڑے سخی لوگوں کو جا کے بتلائے گا۔ فرمایا عائشہ تو نے خیرات دے دی، اس نے دعا دے دی، عدلہ کا بدلہ ہو گیا، پھر خدا سے کیا لینا؟ کبھی عائشہ رونے لگی، رحمت والے نبی کی چادر کو تھام کے کہا کملی والے بتا پھر کیا کرو؟ فرمایا جو تجھے دعا دے وہ دعا پلٹا دے، دعا کا بدلہ دعا سے مل گیا، خیرات کا بدلہ خدا سے لیں گے بندے سے نہیں لیں گے۔ اللہ اکبر، اس نے دعا دی تو نے دعا دی، دعا کا بدلہ دعا سے مل گیا، خیرات کا بدلہ اپنے فقیر سے نہیں لینا، خیرات کا بدلہ عرش والے خدا سے لینا ہے۔ حجرے مبارک میں تشریف لائے، تیری میری امی اللہ اکبر پانی میں سکوں کو ڈال کے دھو رہی ہے، درم و دینار، حضور ہنسنے لگ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عائشہ کیا کر رہی؟ برتن دھوتے تو دیکھا، جھاڑو دھوتے دیتے دیکھا، کپڑے دھوتے دیکھا۔ عائشہ آج تیری ساری ازواج میں سے، ساری بنات میں سے پہلی مرتبہ سکے تجھے دھوتے دیکھا۔ عائشہ پیسوں سے زیادہ پیار ہے؟ کہ کملی والے کل رات آپ نے صحابہ اکرام کو عشاء کی نماز کے بعد فرمایا تھا میرے قریب آ جاؤ، سارے آپ کے قریب ہو گئے، میں بھی کان لگا کے کھڑی ہو گئی، میں نے کہا پتہ نہیں آج اللہ کا کیا حکم ہے، آج کیا حکم ہے؟ فرمایا رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا اللہ کے راستے میں جو دو صاف ستھرا دو، فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ کملی والے میں نے پاس جو جمع پونجی تھی میں نے ان کو دھونا شروع کر دیا کہ میرا مال اللہ کے ہاتھ میں جائے، دھلا ہوا جائے، صاف ستھرا جائے۔ فرمایا ایسا میرا یہ مطلب نہیں تھا، صاف ستھرا دینے کا مطلب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ایسا صاف ستھرا دو جیسا ابراہیم علیہ السلام جولی پھیلا کے کھڑا ہو گیا اور ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ مالک کائنات نے فرمایا ابراہیم میں دینے سے انکار نہیں کرتا، لیکن آج تو نے وہ مانگا جو میرے خزانے میں ایک ہے۔ ابراہیم جھولی پھیلا کے کھڑا ہو جا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں اللہ کو دیتے پتہ لگے گا، خلیل تجھے جھولی میں لیتے پتہ لگے گا۔ یہ دے ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ کے کھڑے، سو اونٹ ابراہیم علیہ السلام نے کیا زبانی کیے، پھر خواب کہ ابراہیم اونٹ کی قربانی تو کہاٹ والے دیں گے، بیٹے کی قربانی کوئی نہیں دے گا، پھر نہ چھری۔ اللہ جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، بسم اللہ اللہ اکبر، آسمان کے فرشتوں نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ اللہ فرماتے یہ دینا ہوتا ہے، اسے دیتے پتہ لگ رہا ہے، میں اللہ کو لیتے پتہ لگ رہا ہے۔ 5 روپے تو سب دے دیں گے۔ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، کیا ہوا؟ اللہ کے نبی ذرا ادھر آئیے، تجھے کپڑوں کی کمی کوئی نہیں، جنت کے لباس پہننے والا، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے ہاتھ سے کرتا سی کے لاؤں اور آپ کو پہناؤں۔ آپ نے فرمایا اما لے آ، کچھ عرصے کے بعد وہ کرتا لے کے آ گئی، رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کرتا لے کے آئی، کہنے کملی والے عرض کروں ناراض تو نہیں ہوگے، اگر پہن کے دکھا دو میری آنکھیں ٹھر جائیں گی۔ اللہ کے نبی صحابہ کے جرمٹ میں پیمن والا کرتا اتارا، اس بڑھیا کا دیا وہ کرتا پہن لیا، خود رحمت کائنات نے فرمایا اما بتا کیسا لگ رہا ہے؟ اگر وہ کہتی کرتا اچھا لگ رہا ہے تو کرتے کا شان اونچا، نبی کا شان کم ہو جاتا۔ بکھڑے مصطفیٰ دیکھ کے کہنے لگی کملی والے جب میرے ہاتھ میں تھا تو کرتا تھا، رب کعبہ کی قسم جب تیرے تن کے اوپر آ گیا تو میرے کرتے کا مقام بھی اونچا ہو گیا۔ ایسے سمجھدار کہاں سے عاشق لے گیا ہوں؟
جب وہ رحمت کائنات کی خدمت سے گئی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آ گئے، کرتے کا کونا پکڑا، کہا واہ جی واہ، کمال ہی کر دیا، کیسا سونا لگ رہا ہے۔ بنانے والے نے بھی آخیر کر دی، کیسی باریک باریک سلائیاں بنائی۔ حضور مسکرانے لگے، عبد الرحمن اللہ کہتا ہے تجھے کرتا پسند آ گیا؟ جی جی لے گا جی۔ صحابہ یوں کر کے گھورنے لگے، عبد الرحمن تجھے پتہ ہے نبی کے پاس اس کرتے کے علاوہ کرتا کوئی نہیں۔ آپ نے بٹن مبارک کھولے، کرتا اتار کے عبد الرحمن بن عوف کی جھولی میں ڈال دیا، خود مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ صحابہ نے آڑے ہاتھوں لے لیا، چار طرف سے صحابہ بولنے لگے تجھے پتہ نہیں تھا خدا کے پیغمبر کے پاس کرتا کوئی نہیں، بیوت والا لباس پہن کے بیٹھ، کیوں تو نے لیا؟ عبد الرحمن بن عوف نے کہا سنو تو صحیح، کرتے کو اللہ اکبر تہ کیا، اپنے سر پہ رکھا، دونوں ہاتھوں سے دبایا، رونے لگ گئے۔ کہا تمہیں کس نے کہا، تمہیں کس نے کہا میں نے کرتا پہننے کے لیے لیا؟ یہ کرتا میں ایسے سر پہ رکھ کے مدینے کی گلیوں سے گزرتا اپنے گھر لے جاؤں گا، بیوی بچوں کو بلاؤں گا اور کہوں گا یہ دیکھو میرے سر پہ کیا ہے، یہ آمنہ کے لال کے تل سے لگا ہوا کرتا مبارک ہے۔ فرمایا پھر میں اسے اونچی جگہ رکھ دوں گا، اپنی بیوی اپنے بچے کو وصیت کروں گا، جب میرا انتقال ہو جائے غسل دینے کے بعد کفن ڈلانا، کفن کے طور پہ کالی کملی والے کا ہی کرتا مجھے پہنا دینا۔ جب خدا کے دربار میں کرتا لے کے کھڑا ہوں گا، اللہ اس کرتے کو پہچان کے مسکرائے گا اور کہے گا عبد الرحمن بن عوف کیا لایا؟ کہوں گا یا اللہ عملوں سے جھولی خالی ہے، دل پر تیرے محبت کا کرتا لے کے آ گیا۔ افطاری کرنے کے بعد اتنے اتنے فروٹ کے تھیلے، افطاری کرنے کے بعد اتنی اتنی روٹی بچی، جا فقیر کو دیا، جا مسجد میں دیا، جا اللہ نام کے دیا۔ اللہ بازار میں ریڑھی کھڑی ہوئی، کیا بھاؤ؟ 450 روپے کلو، گھٹ نہیں کرنے، نہیں یہ نہیں، آج صاحب دانا دیکھو تھا 450 کا، اپنی مرضی کا دانا لیا، اپنی مرضی کے ڈال تو یا آپ کی مرضی کے، آج صاحب تھیلی چاہو آپے پاؤ، نہیں 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 تیرے تتوا اور حاجی صاحب جب پیسے نکالنے لگے ادھر پہ، آج صاحب کوئی گل نہیں، اپنے گھر کی گل لے، شام بھی لے لے سر۔ حاجی صاحب نے جب دانے دے دیے لے لیا، ساتھ ہی حاجی صاحب نے 100 روپے نکالا اس طرح کر کے اور 100 روپے نکال کے کہا اے اللہ نام دے بھی دے دے 2-4، اے اللہ نام دے دے۔ 10 مرتبہ پوچھا، گھر تے نہیں کھانے، بچے نے تے نہیں کھانے، نہیں نہیں اللہ نام دے، غریب نو دے دے۔ اچھا پوری ریڑھی پر اسے کوئی دانا نظر نہ آیا، کچرے کا ڈبہ پڑا تھا، 2 دانے اٹھائے، کہ 2 میرے لیے بھی لے لو۔ حاجی بھی بڑا سیانا تھا، گلے سڑے دانے تھیلی میں سے نکال کے ہتھیلی پہ رکھ لیے اور صحیح دانے تھیلی میں سے نکال کے رکھ لیے۔ کہا مالک کائنات دیکھ، میں نے اپنے نام پہ مانگا مجھے یہ دے دیا، میں نے تیرے نام پر مانگا مجھے یہ دے دیا ہے۔ یہی حالت اس وقت کیا ہماری نہیں؟ ایسا اللہ کے راستے میں دے دو کہ تمہارے ہاتھ سے باہر نکلے، خدا کی قسم مغفرت کا پروانہ تمہارے اوپر آ کے گر جائے۔ ایسا اللہ کے ہاتھ میں اللہ کے نام پر دے دو کہ تمہارے ہاتھوں سے نکلے جنت الفردوس کا ٹکٹ فرشتہ ہمارے ہاتھ میں پکڑا کے چلا جائے۔ رمضان غمخواری کا مہینہ، بس مغرب کا وقت ہے، میں نے بھی اگلے سفر کرنا ہے، 3 گھنٹے پورے رمضان میں قیمتی بنا لو۔ ایسے تو دن رات قیمتی ہے، صلاۃ تسبیح کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، ذکر کا اہتمام، قرآن کی تلاوت کا 3 گھنٹے قیمتی بنا لو۔ پہلا گھنٹہ سحری سے پہلے کا، رات کو 2 بجے اٹھ جاؤ اور خدا کو اتنا سرو کے دکھا دو، اتنا رو لو کہ تمہاری پلکیں تمہارے آنسوں سے غسل کر لے۔ 1 گھنٹہ ذکر کر لو، قرآن کی تلاوت، تسبیح پکڑ کے اللہ کے آگے رو بیٹھ جاؤ اور خدا کے آگے یوں نہیں بیٹھنا، ذرا بتی بھی بند ہوئے اور اللہ اکبر کندھے بھی جھکے ہو، تکبر نہیں، عاجزی، داڑھی مبارک سینے پہ لگی ہو اور آنکھ سے آنسو گر گر کے داڑھی پر آ رہا ہو اور خدا کو یوں کر کے رو کے دکھاؤ۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنی بالکونی میں بیٹھ کے آسمان کے ستاروں کو دیکھنے کا، واہ اللہ تیری شان پر قربان جس نے ستاروں کو جگمگ جگمگ کر دیا۔ حسن بصری کی یوں کر کے آنکھ سے آنسو نکلا، کھڑکی میں سے آنسو نیچے گرا۔ ایک آدمی پگ لے کے پگ پہن کے جا رہا تھا، ٹپ کر کے آنسو اس کے اوپر گرا، اس نے یوں دیکھا، کہنے لگا لوگوں کو خیال کوئی نہیں، دیلدار لوگ، نمازی لوگ جا رہے ہیں، آنسو پتہ نہیں کیسا پانی ہے، میری پگڑی گندی کر دی۔ حسن بصری نے یوں کر کے جھانکا کہ اللہ کے بندے اس پانی کو گندا نہ کہے، یہ تو اتنا ایک پاک پانی ہے، اگر جہنم میں اللہ پھینک دے ساری جہنم کی آگ بجھ جائے۔ نے کہا کون ہے؟
کہا حسن بصری کیا ہے؟ کہ اللہ کی یاد میں رویا، آنسو پہ آنسو ہے، آنکھ کا خشیت الہی کا۔ بندہ بھی بڑا سیانا تھا، پگڑی اتاری، بہت سا دیا اپنی بغل میں رکھی، دوڑا دوڑا گھر چلا گیا، اپنی بیوی کو اٹھایا، کہنے لگا یہ دیکھ، کہا کتنی پگڑی ہے، کیا ہوا؟ کہ اللہ اکبر، اسے سنبھال کے اپنے پاس رکھ، تیری میری امانت ہے، جس دن میرا جنازہ اٹھے کفن کے طور پہ مجھے پگڑی پہنا دینا، قیامت کا دن ہوگا اللہ کہ او بڈھے چٹے بانٹوں والے کیا لے کے آیا؟ اللہ اکبر، میں کفن کا کرتا پکڑ کے دکھا دوں گا، اے اللہ گلی میں سے گزر رہا تھا، تیرا ایک بندہ اللہ 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 کی ضربیں لگا رہا تھا، تیری محبت میں اس کی آنکھ کا آنسو نکلا، میری پگڑی پہ گرا، اللہ وہ آنسو والا کفن تیرے دربار میں لے کے آ گیا۔ ایک گھنٹہ فجر کی نماز کے بعد کا سورج نکلنے تک قیمتی بنا لو، اور ایک گھنٹہ افطاری سے پہلے کا جلدی جلدی افطاری کر تیار کر لو، دسترخوان میں بچوں کو بٹھاؤ اور لوگوں تک اللہ کو ہمارے پہ رحم آئے، بیٹیوں کو بچیوں کو چھوٹی چھوٹی نیانیوں کو پاس بٹھاؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم بہت مانگنا کفر ہے، لیکن دنیا میں جینے کو دل نہیں کر رہا۔ قیامت کا دن ہوگا، کوئی حوض کوثر پہ کھڑا ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، کوئی نماز لائے گا، کوئی روزہ حج زکوٰۃ لائے گا، جام کوثر حضور کے ہاتھ میں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، یوں پلانے کے لیے منہ کو لگائیں گے، اتنے میں اتنی سی ایک گیندی پلاسٹک کی یوں کر کے رڑتی آئے گی، اور اپنے اتنے سے ہاتھ سے حضور کا دامن پکڑ کے کہے گی حوض کوثر بعد میں پلا، پہلے مجھے اللہ سے انصاف دلا۔ رحمت والا نبی دیکھے گا تو وہی میاں والی کی 7 دن کی بچی ہوگی، اور کہے گی اللہ کے نبی ذرا میرے باپ کو تو بلا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، رحمت والے نبی کا دامن پکڑ کر جب خدا کے پاس لے جائے گی، کہے گی اللہ تو نے لوگوں کے ہاتھوں میں نمازیں دیکھی، روزے دیکھے، میرے ہاتھ کے اندر 5 گولیاں بھی دیکھ لے، اللہ ان گولیوں کا وزن دیکھ اور میرا وزن دیکھ، کو مارنے والا غیر ہوتا، یا اللہ مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا، مارنے والا میرا باپ تھا، الہ العالمین میں نے کوئی روٹی مانگی تھی، میں تو دودھ کے ایک گھونٹ پر جس کا پیٹ بھرتا تھا، میرے باپ سے پوچھ میری 5 گولیاں مجھے کیوں ماری، اس باپ سے پوچھ جب پہلی گولی لگی میں بستر سے کتنا اچھلی، میری سانسیں نکل گئی، لیکن میرے باپ نے 5 گولیاں مجھے ماری۔ مولا پورے کوہرام، پورے علاقے میں کوہرام بچ گیا۔ یا اللہ یہ منظر دیکھ کر دیوں نے بچیوں نے دنیا میں آنا چھوڑ دیا۔ خدائے پاک کی قسم جب اللہ نے بچی کو دیکھا اور رحمت والے نبی نے بچی کا دکھڑا سن کے رونا شروع کر دیا تو ہماری پگڑیاں خود بخود اٹھ کے زمین پہ گر جائے گی۔ بزرگ ابھی وہ کیس مکمل نہیں ہوا، قیوم آباد کراچی میں اللہ اکبر 24 دن کی بچی کے گلے پہ باپ نے چھری چلا دیا۔ اگر رزق آپ کے ہاتھ میں ہے تو بچیوں کا گلا گھوڑ دو، اگر رحمت نہیں زحمت ہے خدا کی قسم لاؤ تیلی لاؤ میں آگ لگا دوں، اگر خدا کی رحمت ہے تو رحمت کو ضائع نہیں کیا کرتے، رحمت کو تو گھر میں بسایا کرتے۔ اللہ کے واسطے اللہ نے دیا عطا فرمائی، جس طرح بیٹوں سے پوچھ پوچھ کے ان کے عید کے کپڑے لاؤ گے، اپنی بیٹیوں سے پوچھ پوچھ کے عید کے کپڑے لے کے آؤ، دیکھنا رب کیسے راضی ہوگا، روزہ کیسے قبول ہوگا۔ مغرب کا وقت قریب ہے، میرے دکھڑے تو تمہیں بڑے سنانے تھے، مجھے دنیا کہتی ہے واحد خطیب ہے جو تقریر کرتے کرتے روتا ہے، میں نے کہا اللہ کی قسم اپنی حیثیت کو دیکھ کر ان لوگوں کے چہرے کو دیکھ کر رونا آتا ہے۔ بتاؤ سارے دن میں کوئی ہنسنے کا کام کیا؟ کیا بچوں نے ہنسایا؟ کبھی بھی نے ہنسایا؟ کیا بہن بھائیوں نے ہنسایا؟ کیا کاروبار نے ہنسایا؟ یا اپنی زندگی نے ہنسایا؟ ہر طرف رونا رونا ہے تو ہنسنے کی بات کیا؟ کیا ہماری مغفرت ہو گئی؟ کیا رحمت والے نبی نے حوض کوثر پلانے کا وعدہ کر لیا؟ یا عذاب قبر معاف ہونے کا وعدہ ہو گیا؟ کیا مرتے وقت کلمہ طیبہ زبان پر آنے کا وعدہ ہو گیا؟ کیا ہمارے اعمال قبول ہو گئے؟ کیا ہماری بدعمالیاں اللہ نے معاف کر دی؟ پھر تو ہنسو۔ اور میرے عزیزو جب جنت جہنم کے درمیان لٹکے پڑے تو اللہ کو رونا بڑا پسند ہے، ہنسنے سے تو کام بگڑا کرتا ہے۔ بچہ رو کو دکھائے بچہ ماں تڑپ جاتی ہے، بندہ خدا کو رو کے دکھائے خدا کی رحمت تڑپ جاتی ہے۔ سارا مجمع اللہ کے دربار میں معافی مانگے اور 3 مرتبہ زبان حال سے کہے یا اللہ میری توبہ، کہو زور سے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ بزرگا بال دوئے
بال دو ہیں، ایک کالے رکھ کے ایک سفید رکھے. میں نے کہا اللہ کالے بالوں کا کیا کرتا ہے اور سفید بالوں کا کیا کرتا ہے؟ مالک نے فرمایا میرا حبیب تو بدلا. رحمت والے نبی فرمانے لگے کالے بالوں کا اللہ خیال کرتا ہے اور سفید بالوں کا اللہ حیا کرتا ہے. نہ کالے بالوں والوں کو اللہ خالی موڑتا ہے نہ سفید بالوں والوں کو. میرے ویرا میں تمہارے سے کچھ نہیں مانگتا، بس راتوں کا رونا اس کی عادت ڈال لو.